السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد عاصم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایس چینل پر، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آج میرے ساتھ ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا فخر الاسلام صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہے، ایصال ثواب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حافظ صاحب، ایصال ثواب، اس کے بارے میں اس کا مطلب سب سے پہلے تو واضح ہونا چاہیے کہ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی اعمال کرے، کوئی نیکی کا کام کرے اور اس کا ثواب کسی کو ہدیہ کر دے۔ اس کو شریعت کے اندر ایصال ثواب کہا جاتا ہے، اور اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ دعا کی حد تک تو یہ خود قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ حشر 28واں پارہ، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں کہ وہ یوں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے بھائی ایمان کے ساتھ جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما۔ پھر اس کے بعد اپنے اعمال کسی کو ہدیہ کرنا، اس کا ثبوت جو ہے حدیث پاک کے اندر ملتا ہے، جس طرح کہ ابو داؤد، سنن نسائی وغیرہ کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کے لیے کون سا صدقہ بہتر ہے جو میں ان کے لیے کروں، ان کے ثواب کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی۔ تو چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا، اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ چونکہ اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر پانی کی انتہائی زیادہ ضرورت تھی، پانی کی قلت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پانی کے ذریعے یعنی اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اچھا مولانا صاحب، دوسرا سوال یہ ہے، مروجہ قرآن خوانی، صوم اور 40واں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، جس سے پہلے عرض ہو گیا کہ ایصال ثواب کرنا تو ایک بہت اچھا کام ہے اور کرنا چاہیے، اور ایصال ثواب جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے تو وہ قبر کے اندر ایسا ہوتا ہے گویا کہ جیسے کوئی آدمی پانی کے اندر ڈوب رہا ہو، تو وہ سہارے کا منتظر ہوتا ہے۔ تو جب کوئی آدمی اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کرتا ہے، کم از کم دعا ہی کر لیتا ہے، تو وہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ اس کو وہ چیز بہتر محبوب ہوتی ہے جو اس کو ایصال ثواب کے اندر آتی ہے۔ لیکن آج چونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، تو وہ تو چاہتا ہے کہ لوگ نیکی کا کام کریں ہی نہیں، اور پھر اس کا دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیکی کو برباد کرے۔ تو اس حوالے سے اب جو مروجہ قرآن خوانی ہے، اس کے اندر دو قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے لیے کوئی دن خاص کر لیا جاتا ہے، جمعرات یا جمعہ، تو اب شریعت نے جس کام کے لیے کوئی دن خاص نہیں کیا، اپنی طرف سے اس کے لیے کوئی دن خاص کر لینا، تو اس کے ذریعے سے ثواب سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر دوسری خرابی یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو بلا کر، مدرسے کے طلباء کو بلا کر قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو کھانا دیا جاتا ہے، تو یہ بھی گویا کہ اس ایصال ثواب کا بدل ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں ان کو بھی کچھ ثواب نہیں ملتا، اور جس کے لیے پڑھوایا جا رہا ہے اس کو بھی کچھ بھی ثواب نہیں پہنچتا۔ اسی طرح تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کے لیے کوئی دن خاص نہ کریں، جیسے سوئم یا 40واں یا جمعرات جمعہ، کوئی دن بھی خاص نہ کریں، اور اس طرح لوگوں کو بلا کر ان سے ختم پڑھوانا اور پھر ان کو کھانا کھلانا یہ بھی بالکل ناجائز ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود جتنا ہو سکے آدمی ان کے لیے جو نا صدقہ کرے، صدقہ کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچائے، نوافل پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، اور لوگوں کو اگر کھانا کھلانا ہو تو ویسے ہی کسی دن کو مقرر کیے بغیر ویسے ہی لوگوں کو مردے کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلایا جائے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ یہ تھے ہمارے مولانا صاحب، جنہوں نے آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کے ہی مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، ہمارے دیے گئے نمبر پر میسج یا کال کریں۔ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے سوال و جواب کے ساتھ۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔